اس وقت شیخ رشید احمد صاحب بھی ہیں, تو آپ لوگ میں کوئی سوال پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں. صابر صاحب آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. شیخ صاحب یہ سب سے پہلے تو بتائیے جو فیصلہ آیا اس پہ آپ کا رد عمل, اس کے بعد پھر ہم آپ سے ذرا سوال پوچھیں گے اور سیاسی بھی کہ آگے کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ. ہم ارشد شریف اور صابر شاکر کو تو خود سنتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں مدت تو دور کی بات ہے, یہ سیاسی عزت کے دن پورے نہیں کرے گی. اور یہ جو ڈھونگ رچانے جا رہے ہیں اس سے کچھ اور تو نکل سکتا ہے, لیکن ان کی سیاست اب نہیں نکل سکتی. اور عمران خان اپنی پنجاب اسمبلی میں اپنے ممبروں, جس طرح اس نے ہم سے استعفے لیے ہیں, وہ اپنے ممبروں سے بھی استعفے مانگ سکتا ہے پنجاب میں. وہ آج شام کو اعلان کرے گا, تاریخی اعلان ہوگا, تاریخی کال ہوگی, عوام کا سمندر ہوگا اور فیصلہ کن کال دے گا. اور آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. الیکشن کی ڈیٹ دینی پڑے گی. لیکن پنجاب کے اندر جو نمبر گیم ہے شیخ صاحب, وہ کافی آپ اس میں ٹف ٹائم دے سکتے, بڑا تگڑا مقابلہ ہے. تو استعفے دے دینے کا کی جو آپ یہ بات کریں پاسبلٹی ہے, تو وہاں پہ کیا مقابلہ نہیں کریں گے سیاسی طور پہ؟ بڑا چانس ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پہ کر لے پریویل. مقابلہ نہیں ہے, مقابلے کا دور ختم ہو گیا ہے. آج شام کو عمران کو کال کرنے دو. میں خود تقریر میں عمران کو کہوں گا کہ پنجاب کی اسمبلی بھی استعفے دے. قومی اسمبلی میں ہم نے استعفے دیے ہیں, پنجاب میں بھی استعفے دیں اور ختم کریں کھیل ختم, پیسہ ہضم. ملک میں نئے انتخابات ہوں اور نئے انتخابات میں فیصلہ ہو کہ عوام جس کے ساتھ ہیں وہ آ جائیں. تو اس سے پہلے پرویز الہی صاحب ہمارے چینل پہ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گفتگو سے اخذ یہ کر رہے, وہ کہہ رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وفاق میں الیکشن ہو, صوبوں میں نہ ہو, یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے. وفاق میں ہوں گے, صوبوں میں نہیں ہوں گے. خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے, لیکن عمران خان کو میں جانتا ہوں. عمران خان کلیئر کٹ الیکشن چاہتے ہیں. پرویز الہی صاحب ظاہر ہے وہ ایسی خواہش اور سوچ رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ گورنر سے اسمبلی توڑوا دیں گے اور گورنر سے کہیں گے کہ تو سر پھر پنجاب اسمبلی میں میدان کھلا چھوڑ دیں گے آپ؟ کوئی میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. ہمیں عقل ہے, ہمیں سمجھ ہے, ہمیں پتہ کیسے فارغ کرنا ہے ان سب کو. ہم کوئی جلے نہیں ہیں, یا ہم یہاں کوئی ریوڑیاں بیچنے والے نہیں ہیں. ہم سیاسی ورکر ہیں. جس دن گورنر نے کہے گا اعتماد لو, اس دن ان کو پتہ لگتا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں, یہ فیصلہ کہ پنجاب سے استعفے دینے کتنی دیر پہلے ہوا؟ یہ عمران خان کو کرنا پڑے گا. قومی اسمبلی کے سارے لوگوں نے استعفے دیے ہیں میرے سمیت. پرویز الہی صاحب کا بیان چھوڑ کے تو نہیں ہوا فیصلہ؟ نہیں سر, پنجاب پرویز الہی تے چندہ کے استعفے نہ ہون, پرویز الہی تے چندہ کے استعفے نہ ہون. وہ چندن کے انہوں دی حکومت چلتی رہے اور چیف منسٹر رہن جی, لیکن عوام اور عمران خان دونوں چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی گھر جائے اور مرکز اور پنجاب کے فوری انتخابات. شیخ صاحب راجہ ریاض صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن اپوائنٹ کر دیا اب سے تھوڑی دیر پہلے. اب وہ جو ریفارمز ہونے ہیں نیب وغیرہ, مطلب اسمبلی میں انہوں نے اپنی ایک ظاہر سی بات ہے آپ بھی سیانے ہیں, تو وہ اگلے بھی اپنا تھوڑا بہت تو سیانہ وہ لے کے آ رہے ہیں نا, 35 سال کا تجربہ, انہوں نے کر دیا اپوائنٹ راجہ ریاض صاحب کو. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں نا جی. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے, سیاسی جو قیامت آنے والی ہے اس ملک میں, جو اس ملک میں سیاسی پینک اور سیاسی شرنگ خوفناکی اور معیشت کی تباہی ہونے والی ہے, اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ راجہ ریاض جو ہے گورنر مقرر کر دیے گئے, لیڈر آف اپوزیشن مقرر کر دیے گئے کب, تو یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک ہے. صابر صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو شیخ صاحب جی صاحب جی میں نے کہا شیخ صاحب سے صرف یہی پوچھنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں, لیکن اپوزیشن گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس کو کہہ رہی ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ آپ کے خلاف کافی سخت زبان استعمال کی گئی ہے. صابر شاکر صاحب, کبھی اپوزیشن نے کبھی حکومت نے مانا کہ ہم جا رہے ہیں. ہم آپ کو کہہ رہے تھے مارچ میں ہمارے حالات خراب ہیں, کوئی مان رہا تھا. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. معیشت کی تباہی پاکستان کی تباہی ہے. معیشت ہوگی تو پاکستان کے حالات ہوں گے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں, اس کو اندر سے خود پتہ ہے. مسلم لیگ نون 2 ٹکڑوں میں شفٹ ہو چکی ہے. کل بھتیجی نے چچا کو کہا الیکشن کراؤ, پیچھے کیا رہ گیا صابر شاکر صاحب, اور اسی سے میں پنڈی کے حالات کیا ہیں آپ کے حلقے کے؟ بالکل پنڈی کے حالات بھی الیکشن کے فیور. شیخ رشید صاحب, آپ کا کئی دہائیوں سے سیاست اور خاص طور پہ ایجوکیشنل پالیٹکس تو آپ نے بطور اسٹوڈنٹ ہی شروع کر دی تھی, تو ایجوکیشنل پالیٹکس کے حوالے سے آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے, پھر جب آپ کو لاسٹ ٹائم ہمیں وہ ویژولز
تو باقاعدہ ڈون کو پکڑنا مشکل ہی نہیں. جب آپ بائک پہ آئے پھر DSNG پہ آپ نے اعلان کیا, جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور اعلان کروں گا, تو آپ نے کچھ مشورے دیے ہیں کہ ابھی جب اسلام آباد میں آنے تو ایجوٹیشنل پالیٹکس کس طرح کرنی ہے, اور PTI کے پاس وہ ایجوٹیشنل پالیٹکس کی اسٹرینتھ ہے؟ میں ملتان ارشد شریف صاحب لینڈ کر چکا ہوں. ہمیں ایجوٹیشنل پالیٹکس نہیں کرنی, اگر سیاست کرنی ہے ورنہ سارے گھروں کو جا رہے ہیں. ہمیں الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے, ہمیں الیکشن کی طرف ملک کو لے کر جانا ہے. اگر عوام کا فیصلہ جو ہے کسی اور طرف انقلاب کی طرف نکل گیا, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہیں, لوگوں میں بہت بڑی مایوسی ہے. اگر لوگوں کا فیصلہ انقلاب کی طرف نکل گیا تو پھر راہ پہ آ جانے اور واہ پہ آ جانے. ابھی تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو جائیں اور اس کے لیے عمران خان کال دیں. رائٹ سر. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ ایجوٹیشن پالیٹکس میں نہیں کرنی چاہیے ورنہ سبھی گھر جائیں گے, تو پھر کیا یہ دھرنا ہوگا, جلسہ ہوگا؟ اگر وہاں پہ دھرنے میں کنورٹ ہوگا تو پہلے بھی 126 دن دے چکے ہیں, تو پھر کیا ہے وہاں جا کے جانے کا پلان؟ کیونکہ ایجوٹیشن تو آپ نے نہیں کرنی کیونکہ سب جائیں گے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کی ڈیٹ, کیا ڈیٹ دیتے ہیں, اور اس کو کنٹرول بھی رکھنا ہے اور اس کو سارے حالات کو امن کے دائرے میں رہنے دینا ہے. اور امن کے دائرے سے اگر حالات باہر نکل گئے تو پھر تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. پھر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے اور کیسے انتخاب ہوتے ہیں وہ لمبی سٹوری ہے. ابھی تک تو یہ حل ہے کہ آج جو عمران خان ڈیٹ دے اس ڈیٹ پہ سارے لوگ مل بیٹھ کے اتفاق. طویل دورانیے کا نگراں سیٹ اپ, اس سے بھی کبھی کبھی دل کر رہا ہے. ڈر تو لگتا ہے. صابر شاکر صاحب, آپ سیاسی آدمی ہیں, آپ کوئی صرف اینکر ہی نہیں ہے نا, آپ تینوں اندر سے آدھے نہیں پورے سیاسی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کو خدشہ ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں صابر شاکر کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے نا. میں صابر شاکر کے منہ میں یہ بات ڈالتا ہوں, میرے منہ میں آپ کو ڈال رہے ہیں. خدشات ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جھاڑو بھی پھر سکتا ہے. اچھا, تو پھر آپ کو کیا الیکشن کی کیا تاریخ چاہیے آپ لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے الیکشن جو ہے وہ کال کر دے کہ جی 2023 میں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کیا تاریخ چاہیے الیکشن کی؟ 23 تو پھر میں پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں گا. مجھے تو ستمبر چاہیے اور 31 مئی سے پہلے حل چاہیے مسئلوں کا, ورنہ تو پھر انہی کے پاس حل ہے جن کے پاس سارے مسالے ہیں, اور جنہوں نے یہ ماسٹر پلان بنانے کی انٹرنیشنل غلطی کی اور ڈومیسٹک غلطی کی, اور اتنا بڑا نااہلی کا پلان بنایا. اس پلان سے جو نکل رہا ہے اس سے تو معیشت تباہ ہو جا رہی ہے. جب معیشت تباہ ہو جائے تو ہر چیز بھی تباہ ہے, پھر ادارے بھی تباہ ہے. ٹھیک ہے, اور جو ڈیٹ اگر ستمبر کی ہوتی تو سر پھر گارنٹیز بھی تو چاہیے نا, ضمانتیں بھی تو چاہیے. ضمانت اور گارنٹی تو شہباز اور نواز مانگ رہے ہیں ان سے 1.5 سال کی, جو ان کو پرسوں نہیں ملی. ان کو گارنٹی چاہیے 1.5 سال کی, جو نہیں ملی, کیونکہ حالات 1.5 سال والے نہیں ہیں. 1.5 سال ان کو ہی دینی ہے. تو پھر اور بھی کئی فارمولے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, کیونکہ اکانومی کا ڈیزاسٹر جو ہے وہ کسی کو قبول نہیں ہے, اور اکانومی کا ڈیزاسٹر جو ہے وہ پاکستان کی بنیادیں لا کے رکھ دے گا. پھر یہ الیکشن نہیں, پھر کچھ اور ہی طرف جا رہے ہیں مسئلے. تو شیخ صاحب یہ ڈیٹ دے گا کون آپ کو؟ آپ آ گئے اسلام آباد, آپ نے اعلان کر دیا, یہ ڈیٹ دے گا کون آپ کو؟ ڈیٹ کی بات ہی چل رہی ہے. دیکھیں صرف ایک آصف زرداری رکاوٹ ہے, وہ شجاعت کے پاس گیا ہے پرویز سے لڑائی کرانے کے لیے. کیونکہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک ووٹ پہ 1.5 سال کی حکومت کریں. میں اگر آپ کہیں صابر شاکر کے سامنے اور ارشد شریف کے سامنے, شاید میں رات جلسے میں بھی یہ کہوں کہ میں اس ہی اسمبلی سے عمران خان کو وزیر اعظم بنوا سکتا ہوں. ایک ووٹ کا مسئلہ ہے, 20 کروڑ کا ریٹ ہے, میں جان پہ کھیل کے بنا دوں گا. جی صابر صاحب, سوال ہے آپ کا؟ ہاں, میں نے کہا شیخ صاحب مجھے ایک ستارہ شناس ملے, اور انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے جو ستارے ہیں نا وہ آپس میں ٹکرانے والے ہیں, تو اس لیے بڑا احتیاط سے چلنا چاہیے. اگلے کوئی تقریباً 22 سے 24 شیخ صاحب نے کو تواڈے تے بھی اپلائی کرتا. بھائی میں تو تیار ہوں, اگر اندر جانا ستاروں کا کام ہو. میں 45 دن کے اندر اس ملک کی ساری سیاست کو بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں اسٹارسٹ نہیں ہوں, میرا عقیدہ آپ کو پتہ ہے. میں اس 31 مئی تک فیصلہ ہونے دیکھ رہا ہوں, ورنہ 45 دن کی سیاست کو
میں بہت ہی مختلف سوچوں میں دیکھ رہا ہوں. نون لیگ کو تو آصف زرداری نے چوک میں رسیوں سے باندھ کے لکشمی چوک میں مارا ہے, سیاسی طور پر گرایا ہے. بلاول کہہ رہا روس ٹھیک گیا تھا عمران خان, اور جس کمیٹی میں وہ گیا اس میں صرف 3 وزیروں نے شرکت کی ہے دنیا میں سے, حالانکہ توقع تھی کہ 7 وزیر آئیں گے یہ فوڈ اینڈ کنٹرول کے, اس میں صرف 3 وزیر آئے ہیں. سو پاکستان کی جو 13 ملکوں کی 13 پارٹیوں کی حکومت ہے, 1 ووٹ کی اکثریت ہے. اگر عمران خان آج رات جلسہ میں مجھے کہے تو کل میں بہادر آباد چلا جاؤں گا جی, وہ بغیر پیسوں کے بھی مجھے 1 ٹکٹ دے دیں گے, 1 ووٹ دے دیں گے. اچھا, اور سارے ایم کیو ایم خدا اللہ خوف کرے تو شیخ صاحب ایم کیو ایم میں کیجیے. بچے خیر چھوڑو جان دے, شیخ صاحب نے بھی پتا ہے وہ ایم کیو ایم ہے. چلے جی, اور کوئی سوال شیخ صاحب سے ہمارا میرا خیال نہیں ہے. انتظار کریں گے ہم شام کے وقت جو تقریر ہے اس سے کیا عمران خان صاحب اس پہ کیا اعلان کرتے ہیں. ثابت صاحب ذرا یہ آپ بتائیے نا کہ یہ جو پی ایم ایل این کے اندر کی کشمکش ہے, یہ پہلے سے پوائنٹ آؤٹ تو ہم کرتے تھے, لیکن اقتدار میں آ کے یوزلی ہوتا ہے کہ یہ جو اندر جو گروپنگ ہوتی ہے یہ تو اقتدار کے دنوں میں کم ہو جاتی ہے, یہ تو اپوزیشن کے دنوں میں زیادہ ابھر کے آتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اقتدار میں آئے تو یہ پبلکلی ایک دوسرے کو تھروئنگ انڈر دا بس. اسحاق ڈار صاحب مفتاح صاحب کے خلاف ٹویٹیں کر رہے ہیں آرٹیکل میں, مریم صاحبہ جلسوں میں وہ شہباز شریف صاحب کی جو